فليس دونك شيء أنت العزيز الحكيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم واهلك ولعن أعداءهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين يا أرحم الراحمين. صلوات بآواز بلند. پھر بھی درود محمد و آل محمد کی پاک ذات پہ اللہم صل. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام وکثرت التسلیمات علی سید الکائنات المبعوث عن معجزات الباہرات والآیات البینات سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى وصيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين نارائ حیدری وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الذين لا يقاس بهم أحد من الخلق والذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات لسيما على بقية العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بقية الله التي لا تخلو من العطرة الهادية المتخير لعادة ملة والشريعة السبب المتصل بين الأرض والسماء الطالب بدم المقتول بكربلاء الذي سيظهر وينتقم من كل عدو لجدته الزهراء. صلوات ولعنة الله الأبدية دائمة على أعداء مجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين في قبول ولاية علي بن أبي طالب كمثل الملائكة. صلوات یہ ذکر تھا، یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہوگا. یہ ذکر تھا، یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہوگا. پھر سنیے، یہ ذکر تھا، یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہوگا. جو کہتا ہے نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا. آپ سلامت رہے. اس ذکر کا بانی آپ اور میں نہیں، یہاں کے سادات غیر سادات نہیں. اس ذکر کا بانی خود اللہ ہے. اللہ پاک نے مجلس حسین اس وقت کروائی جب وقت نہ تھا. عرش بری کا امام بارگاہ تھا، ملائکہ کا مجمع تھا، اللہ ذاکر تھا، ذکر حسین ابن علی تھا. آپ سلامت رہیں. ماشاءاللہ آپ سلامت. میں نے سمجھا کافی طویل مجلس ہو گئی، تھک گئے ہوں گے، لیکن آپ ماشاءاللہ توجہ میں بیٹھے ہیں. میں نے لمبا چوڑا خطاب نہیں کرنا. بانی کی حیثیت ہے. ملک اورنگزیب کو سمیت بھائیوں کے بیٹوں کے سلامت رکھے. تمام ملک برادران کے رزق میں اللہ اضافہ فرمائے. میں ایک فرمان تلاوت کیا ہے، اس کا ترجمہ اور ایک دو حدیثیں اور پڑھ کے میں جلدی تمام کروں گا. تقریر نہیں، اپیل ہے، منت ہے. محمد اور آل محمد کو سوچنا نہیں، انہیں ماننا ہے. اس گھر کے نوکر تیری سمجھ میں نہیں آئے گا. میں نے الحمدللہ 14 سال درس پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے. میں اپنی تقریر کا ذمہ دار ہوں. اس گھر کے نوکر کنیزیں تیری سمجھ میں نہیں آئیں گی. گھر کا سامان تیری عقل میں نہیں آئے گا. گھر کے برتن تیری سوچ میں نہیں آئے. میں ابھی قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. ان کی سواریاں تیری سمجھ میں نہیں آئے گی. علی مدینے سے خیبر آئے، گھوڑے کے اگلے قدم خیبر، پچھلے مدینے. مولوی علی کو چھوڑ، گھوڑے کی بات کر. جو فضائل میں بول لیتا ہے وہ توجہ فرمائے. آپ سلامت رہیں. جس کی سواری سمجھ میں نہ آئے
بھلے کعبے صاحب کی بلا، جس کی سواری سمجھ میں نہ آئے. میں ملتان پڑھ رہا تھا، میں نے کہا علی مدینے سے خیبر آئے، گھوڑے کے اگلے قدم خیبر پچھلے مدینے. ایک مولوی میرے گلے پڑ گیا، وہ فضائل پڑھ جو عقل میں آئے. میں نے کہا جو تیری کھوپڑی میں آ جائے نا وہ میرا علی نہیں ہو سکتا. ثواب ہے بولنا اگر سمجھ آئے. اس نے کہا تو کہہ رہا تھا علی مدینے سے خیبر آئے، گھوڑے کے اگلے قدم خیبر پچھلے مدینے، اتنا لمبا گھوڑا. میں نے کہا بے ادبی نہ کر، گھوڑا لمبا نہیں تھا، زمین چھوٹی ہو گئی تھی. تراب پہ گھوڑے تھا، پھر گھوڑے پہ ابو تراب تھا، پھر سوچ بلانے والا کون ہے. توجہ فرما رہے ہیں جانے و بسم اللہ قبلہ. عالم دین مجلس میں تشریف لائے، ممنون و مشکور. توجہ فرما. اس نے کہا کوئی کتاب ہے تیرے پاس؟ میں نے کہا تجھے قرآن سے دکھاتا ہوں. میری گل نہ بشک بولیا تھوڑا سمجھے ضرور. اس نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا سورہ یوسف پڑھی ہے. اس نے کہا پڑھی. میں کہا سورہ یوسف میں کیا ہے؟ کہ یوسف نبی کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا. توجہ پوری بھائی. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا. میں نے کہا قبلہ پھینکا تو بھائیوں نے تھا کنویں میں، کنویں سے اٹھایا آپ نے تھا. اس نے کہا نہیں. میں نے کہا پھر ہوا کیا؟ کہا جبریل کو حکم ہوا تھا، جبریل جو کنویں میں جا رہا ہے وہ حجت خدا ہے. پھر جبریل نے عرش چھوڑا، ابھی تک یوسف نبی کنویں کی 7 فیٹ پہ نہیں گیا تھا، جبریل نے پروں پہ اٹھا لیا. میں نے کہا بغض علیہ میں اندھا ہو جا تو میرا قصور نہیں، سوچ کے بتا. شاگرد عرش سے کنان آ جاتا ہے، استاد مدینے سے خیبر. آپ سلامت رہے، آپ سکھی رہے. سامان اس گھر کا سمجھ میں نہیں آئے گا. توجہ فرما رہے ہیں. لباس سمجھ میں نہیں آئے گا. بہت بڑا فکرہ میرے سامنے آ گیا. جو نلین پہن کے آمنہ کا لال عرش پہ گیا تھا وہ مکہ مدینہ کے موچیوں نے نہیں بنائی تھی. اسے گئے تھا کو ذاکر اتنے پڑھ گئے. نلین سمیت گئے ہیں کہ بغیر نلین کے گئے؟ حضور جو عرش پہ گئے ہیں نلین پہن کے گئے. مکے سے میرا نبی نکلا نلین ساتھ، یعنی پورا مکہ نیچے محمد کی جوتی اوپر، فضائیں نیچے آقا کے نلین اوپر، ہوائیں نیچے نلین اوپر، پوری کائنات نیچے نلین اوپر، سارے حافظ نیچے، مصطفیٰ کی جوتی اوپر، سارے قاری نیچے آقا کی نلین اوپر، سارے مفتی نیچے نلین اوپر. جو زمین پہ بیٹھ کے کہتا ہے نا وہ میں جیسا، وہ نیچے جوتی اوپر. توجہ نہیں فرما رہے. جو کہتا ہے نا وہ مجھ جیسا اور ہم اس جیسے، وہ بھی نیچے اور نلین آگے چلی گئی. وہ وہاں گئی جہاں کوئی نہ گیا. جبریل امین سدرہ پہ رک گیا. جبریل نے کہا آگے بڑھوں گا تو پر جل جائیں گے. جہاں جبریل کا پر جلتا ہے وہاں محمد کی نلین کا تسمہ نہیں جلتا. تھکے بیٹھے ہیں آپ، بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں محمد. مخدوم زادہ مرشد منظر عباس شاہ جی قبلہ تشریف لے آئے. تھوڑا جا میں پڑھنا ہے ہوں جی لے تھوڑا موڈ بڑھنا ہے تو اسا معیار بناونا ہے تو میں مجھے جلدی چھوڑ دیں. توجہ فرما رہے ہیں. بہت بڑی تبلیغ کا فکرہ ہے، یہ ذہن میں رکھنا. نلین آگے چلی گئی، جبریل پیچھے رہ گئے. جبریل وہاں نہیں گیا جہاں آقا کی نلین گئی. توجہ ہے میری طرف بھائی. گھر جا کے سوچنا جس کی نلین کا مقابلہ جبریل نہ کرے اس کے علی کا مقابلہ خیبر کے بھگوڑے کیا کریں گے. نلین آگے چلی گئی ہے، جبریل پیچھے رہ گئے ہیں. جبریل کہتا ہے آگے بڑھوں گا تو جب کبھی یہ نلین ٹوٹ جاتی تھی یا خود پیوند لگاتے تھے یا علی کو دیتے تھے. جب بھی یہ نلین ٹوٹ گئی یا خود پہ بند لگایا یا علی کو دی ہے. روایت میں دکھاؤں گا. خیبر فتح کر کے نبی مدینے آ رہے تھے، رستے میں خیمہ لگا ہوا تھا، آقا کی نلین کا تسمہ ٹوٹ گیا. ام المومنین بی بی روایت کرتی ہیں میں دیکھ رہی تھی، میں آگے بڑھی، میں نے کہا مجھے دیجئے میں اسے پیوند لگاتی ہوں. فرمایا تو نہیں. پھر کون؟ فرمایا خیمے کے در پہ کھڑی ہو جا، جو پہلا جوان نظر آئے اسے بلا لینا. بی بی فرماتی ہیں میں کھڑی ہو کے دعا مانگ رہی تھی، اللہ کرے آج کوئی اپنا ہی آ جائے. جب دیکھا تو سامنے ابو طالب کا بیٹا علی آ رہا تھا. میں نے کہا یا علی، حضور نے یاد کیا. فرمایا مہربانی. بی بی فرماتی علی آئے، علی نے پیوند لگایا تو محمد نے جوتا پہنا. ظلم ہے، دھاندلی ہے، بربریت ہے، کچھ تو انصاف کر. جو نبی پوری زندگی پاؤں کی جوتی بغیر علی کے کسی کو نہیں دیتا، وہ دستار شیخوں کو دے کے کیسے چلا گیا. آپ سلامت رہے، آپ سکھی رہے. محمد اور آل محمد کی عزت کرنے کا نام دین خدا ہے. میں اپنی تقریر کے خلاصے کی طرف جا. علی ولی اللہ شیعت کا روح ہے.
کتاب کا نام الاختصاص لکھی ہوئی ہے شیخ مفید علیہ رحمہ کی، میرے پاس موجود ہے، اس میں حضور کا فرمان، آقا نے فرمایا مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي قُبُولِ وِلَایَتِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طالب کَمَثَلِ الْمَلَائِکَۃِ، جس بندے نے علی ولی اللہ پڑھا، ولایت پہ قائم رہا، وہ ایسے فرشتوں جیسا جنہوں نے آدم کا سجدہ کیا تھا۔ توجہ فرمائیں، آدم کو جب سجدے کا حکم ہوا تو کچھ نے کیا اور ایک انکار کر گیا۔ حضور نے فرمایا جو علی کو مانے وہ ان فرشتوں جیسا ہے جنہوں نے آدم کا سجدہ کیا تھا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ أَنْكَرُوا وِلَایَتَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طالب کَمَثَلِ إِبْلِیسَ، اور جو علی کا انکار کرے وہ اس شیطان جیسا ہے جس نے آدم کا انکار کیا تھا۔ یہ پچھلے 4 دھڑے پہلے مجلس پڑھی ہے رتوال ڈیرہ گرگ، اتھے ایک مولوی صاحب انت انہاں آکھیا بھائی علم غیب صرف اللہ کو لے اور کوئی نہیں جانتا، جڑا آکھے کوڑ مرندہ جھوٹ بولے۔ میں گیا 3-4 دھڑے ان تو چٹ نہ لے دی، میں آکھے بیٹھ کے گل کر بیٹھے سے مولوی صاحب بیٹھے ہیں، بندے ڈھیر سارے بیٹھے، علم غیب صرف اللہ کو لے۔ میں نے کہا اللہ کے پاس علم غیب ذاتی ہے، اور قرآن فرما رہا ہے رسولوں میں سے جسے چاہے وہ عطا کرتا ہے، اوصیاء میں سے اولیاء میں سے جسے چاہے وہ عطا کرے۔ یہ سادی جی گل میرے سامنے آ گئی ہے، یہ تواڈے بڑی کم دی گل۔ میں کہ علم غیب کی تعریف کیا ہے قبلہ؟ انہوں نے کہا مثلا کل کیا ہونے والا ہے کوئی پتہ نہیں، کل کی ہونا ہے کوئی پتہ نہیں۔ اچھا ٹھیک، میں کہا تھریشراں لگی ہیں، تھریشراں کنکاں پہ گاندے ہو، یہ انجے کنک گاہ چھڑیں دے ہو یا موسم ہی وید دے ہو؟ انہاں کہ وید دے ہیں۔ اگر ایتھے تسی نہ بولے ہوئے میں بالکل سمجھنا بھائی نہ بولنا ہی کدی کائیں۔ میں کہ کیویں موسم وید ہو؟ جنے چور پڑھے لکھے انہاں کول موبائل ہیں، اودے وچ نیٹ تے اس تو چیک کر لیندے۔ میں نے کہا اچھا پھر کل بارش ہوگی کہ نہیں؟ کل پھر نیٹ بتا دیتا ہے، اگر ہو تو پھر تھریشر نہیں لگاتے، تیری اپنی مرضی، اگر نہ ہو یہ بتائے تو پھر لگا لیتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ یہ جھوٹ نہیں بولتا۔ میں نے کہا یہ کس نے بنایا؟ اس نے کہا انگریز نے بنایا۔ میں نے کہا فٹے منہ ہے اس بندے پہ جو انگریز کے بنائے ہوئے نیٹ کو مانتا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے علی کو نہیں مانتا۔ اور تو سلامت رہو، یہ لے پیر علی فرما دیں وقت بندے نہیں بندے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس صحابی آیا، صحابی کا نام ہے مفضل۔ میرے مولا نے فرمایا مفضل عقیق کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھ ثواب زیادہ ہوگا۔ میں اور جلدی کر رہا، توجہ فرمانا، عقیق کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھ ثواب زیادہ ہوگا۔ اس نے کہا مولا کوئی خاص خوبی ہے؟ فرمایا یہ وہ پتھر ہے جس نے سب سے پہلے علی ولی اللہ پڑھا ہے۔ توجہ فرمانا، اللہ نے کائنات کی ہر شے پہ علی کی ولایت کو پیش کی۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خدا قسم کتابوں کا ڈھیر لگ جائے، اہل سنت علماء لکھ گئے ہیں، میرے پاس کتنے تو ویڈیوز ریکارڈ موجود ہیں، علماء پڑھ رہے ہیں علی کے فضائل، اہل سنت علماء پڑھ رہے ہیں۔ ہر شے پہ اللہ نے علی کی ولایت کو پیش کیا ہے۔ مسجد کوفہ کے صحن میں میرے مولا علی بیٹھے، صحن میں بلا تشبیہ جیسے باہر صحن، اوپر سے پرندے گزرے، دمہ تو ساکبہ ہاں مل جاتی اس میں دیکھ لیں، پرندے گزرے، امیر کائنات نے پرندوں سے کچھ کہا، انہوں نے سنا، علی مسکرایا۔ تو اسی تھک گئے ہو میں چھڑیندہ پہ، پرندوں سے امیر کائنات نے گفتگو کی۔ مسجد میں صحن میں ایک بندہ بیٹھا تھا جو علی کو اپنے جیسا سمجھتا تھا، اس نے ساتھی کو کونی ماری، علی ہم پہ روب ڈال رہا ہے، بھلا پرندے کسی کی سنتے ہیں، اس نے کونی ماری۔ کائنات کا ارادہ جاننے والا میرا مرشد علی فرماتا ہے کمبر اٹھ جلدی جا، ان پرندوں کو کہے علی تمہیں واپس مسجد بلاتا ہے۔ سلامت رہو بھائی، علی تمہیں واپس مسجد بلاتا ہے۔ جناب کمبر دوڑے، جوتے نہیں پہنے، توجہ فرمانی، جناب کمبر نے پرندوں کو پیچھے سے آواز دی، پرندوں علی نہیں، علی کا نوکر کہہ رہے آ جاؤ ورنہ کبھی اڑنے نہیں دوں گا۔ کدی وقت ہوئے تو میں تھے تفصیل نال پڑھ سا۔ جناب سلیمان فارسی نبی کے جانے کے بعد مہاجرین و انصار کے دروازوں پہ دستک دے کے فرماتے تھے لوگوں سقیفہ پہ لعنت کرو، علی کی ولایت کو قبول کرو، اگر پرندوں کو بلاؤ گے تو وہ آ جائیں گے۔ یہ پتہ ہے علی والے میں طاقت کتنی ہوتی ہے، خبر ہے کہ ولایت علی کی طاقت کتنی ہے۔ جناب کمبر نے کہا پرندوں علی نہیں، علی کا نوکر کہہ رہا ہے جلدی آؤ۔ فوراً پرندے مڑے، پرندے تھے مولوی نہیں تھے، دوڑے آئے،
اڑتے ہوئے آئے. سید ہاشم برانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں 7 پرندے تھے. جس نے کونی ماری تھی اس کا نام ابو صدیہ ہے، وہ خوارج کا لیڈر ہے. نہروان میں علی کے ہاتھوں میں وہ فنار ہوا ہے، لیکن اس وقت وہ بھی نماز پیچھے پڑھ کے بیٹھا تھا. سارے نہیں سمجھیں. عقیدہ بچاؤ خدا واسطے، عقیدہ بچانا ضروری. اس نے جب پرندوں کو آتے ہوئے دیکھا نا، اس ارک ماری آئی نا بابا جی، ارک اس شاک کی تھی مولا علی، اس ارک ماری وہ جڑے نال آن جڑے ماری آسنا جلے اے پرندے آئیں تھے تو سر تلے کیتا آٹومیٹک بھائی وہ تو آ گئے. وہ نال آلا ارک مار کو نہ دے ہن سر اتنا کر جو علی بیٹھا ہے، تیری اپنی مرضی ہے. پرندے آئے، انہوں نے آ کے اپنی زبان میں پرندوں والی بولی میں آگے بڑھ کے کہا یا علی ہمارا سلام. فرمایا اپنی بولی نہ بولو، تمہاری بولی علی جانتا ہے، اولاد علی جانتی ہے. عربی بول تاکہ ساری مسجد سنے. اب پرندے نے عربی میں کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین. فرمایا میرا بھی سلام. کہاں جا رہے ہو؟ مولا بصرہ جا رہے ہیں. پوری گفتگو عربی میں ہو رہی ہے، ساری مسجد بیٹھ کے سن رہی ہے. فرمایا بصرہ لمبا سفر ہے، عراق کی گرمی ہے، انگاروں کی طرح ریت ہے، تمہیں بھوک پیاس نہیں لگتی؟ یا علی بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، پھر کیا کرتے ہو؟ یا علی تیری عزت کی قسم جب بھوک لگے 14 پہ درود پڑھتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے. پیاس لگے تیرے دشمن پہ لعنت. توجہ فرمائیے. آپ سلامت رہے. آپ روح تشیع ہے علی کی ولایت. تھوڑا جو اور پڑھنا ہے، تھوڑا اور پڑھنا. آپ سلامت رہے. روح تشیع ہے علی کی ولایت. آمنہ کے لال کو اللہ نے دھمکی سے فرمایا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَلْمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ. حبیب اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، کچھ نہیں کیا. توجہ فرما رہے، آپ نے یہ نہ کیا. یہ مسجد کوفہ میں 19 رمضان کی صبح علی مولا نے اپنی نماز کے اپنے سجدے میں خود اپنی گواہی دی ہے. سارے نہیں سمجھیں گے، سارے نہیں سمجھیں گے. اپنی فزت ورب الکعبہ کی کیا معنی؟ میں کامیاب ہو گیا. نماز علی کی، بندے تیر نکالیں علی کو پتہ ہی نہیں چلتا. علی اپنی نماز میں سجدے میں فرما رہے ہیں میں سبحان رب یا اعلیٰ پڑھ رہے تھے یا سبحان اللہ یا درود پڑھ رہے تھے. جب ضرب لگی تو کیا فرمایا؟ میں کامیاب ہو گیا. توجہ فرما رہے ہیں. یہ کون سی کامیابی تھی جس کا اعلان علی مولا نے مسجد کوفہ میں کیا؟ زمانہ کیا سمجھے علی کسے کہتے ہیں؟ یہ غدیر پہ جو نبی نے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا. اس کے بعد کیا آیا تھا؟ الیوم اکملت لکم. یہ آپ سب کو یاد، آج دین مکمل ہوا. علی کی ولایت کے اعلان سے پہلے مصطفیٰ کا دین مکمل نہیں. توجہ فرما رہے ہیں. نعمتیں تمام نہیں، اللہ راضی نہیں ہوا. یہ آیت ہے. پھر ایک اور آیت آئی الیوم یائس الذین کفروا من دینکم. حبیب آج کے دن کافر تیرے دین سے مایوس ہوگی. اوئے ہوئے ہوئے بھائی اتھے میں پڑھنا ہے تو تھائی میں مقامنا. الیوم اکملت لکم قبلہ تشریف فرمائے. الیوم جو ہے نا وہی الیوم اس آیت میں سیم. الیوم یائس الذین کفروا. حبیب آج غدیر کے دن کافر تیرے دین سے مایوس ہو گیا. مایوس وہ ہوتا ہے جس کے منصوبے پہ پانی پھر جائے. نہیں سمجھے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ آج غدیر والے دن کافر تیرے دین سے مایوس ہو گیا. میں ایک مثال دینا تو جلدی جلدی سمجھانا، ٹائم بچ جا سے. یہ پیرو ہے نا، پیرو اتھے کوئی ایک بابے بیری لاوے ڈوکل بیری سیو بیر. ایک بابے بیری لائی اپنے رقبے سیو ڈوکل سڑے دے موٹے بیر اپنی اولاد نسل واسطے اپنے بالاں کا. ہوں بیروں دی ویلیو ہی کو نہیں رہی. تسی کوئی اور مثال سمجھ لوے. وہ جڑے شہر دے بچے آنا انہیں ویکھیا بھئی بیری بڑی اوکھی بلڈے پالی، وہ دا پارا دیتا اور پانی دیتا، خدمت کیتی، پاک گئی، تیار ہو گئی. گل ذہن وچ رکھنی ہے الیوم یائس الذین کفروا من دین. آج غدیر والے دن کافر تیرے دین سے. بیری جوان ہو گئی، ترکہ بابے پالے تو ترکہ جوان ہو گیا، پیر لگ گئے. وہ شہر دے جڑے بال ان سارے وہ وٹے مرندے. ادو کنک پکی ہوئی ہے. وہ جڑے چور ان وہ کنک دا بھی نقصان کریں دیں اور ترکے دا بھی نقصان کریں. تو یہ سمجھ دے نہیں پہ ذرا جلدی سمجھا. بابے ویکھیا بھی بڑا تانگ نہ کیتو ہے. اس ویکھ لے جلے سکول وین دن او لئی بیری دا پارا دیندا ہے، جلے آن دن او لئی بیری دا پارا.
انہوں نے ٹائم بچا لیا جلے مسجد ویسی ہو لے لگے بساں وہ مسجد بنجے تو چور ترکے تل اس مسلح ہی بیری تلے گات لیا ہوں چور بڑے پریشان ہوئے وہ بزرگ آدھیان کدی کدی اللہ چوران دی سن لیندہ ہے انہاں دعا منگی یا بابا مار جاوے بابے ناراض نہ ہوئے یا حاج تے لگا بنجے کتنا ہی لگا بنجے بابے دا حاج دا ویزا لگ گیا اس تو جلدی میں کار نہ سکتا جس بیری لائی آئی ترکہ لائی وہ حاج تے تیار ہو گئی ساری برادری خوش تے چوری خوش گال سیر تو لگ دی پئی ہے پتہ نہیں کیڑے پاسے پہ ویندی گال ساری برادری خوش تے چوری برادری اس تو خوش بھئی حج تے ویندا پیا چور اس تو خوش بھئی ترکہ بے وارث رہ ویس اللہ کرے میں سمجھا لی محنت کیتی ہے چوری خوش تے برادری کو بس وہ بابے دا دھیاڑا آ گیا دھیاڑے گندے رہے جس دھیاڑے اس لاہور ٹرنا آئی اس دھیاڑے دیگاں پاک گئیاں برادری آ گئی بھئی ہن الوداع پہ ہوندا ہے بابا بنجوے حج تے تو سارے خوش کھلیں تھی وہ چوری ودے ویدھن تھی وہی خوش ایک دوبین مبارکہ ان نئی مبارکہ دیتیاں سلامت رو جڑے بھول پہ بڑھلے چوری مبارکہ دیتیاں تے برادری دیتیاں برادری خوش ہو کے جتیاں چورا مجبور ہو کے دیتیاں مبارک علی دی ولایت دی سلمان بھی دیتی آئی سلامت رو جو سمجھ کے بولے جی میں ملنگا حیدری تسی دیر نہ لائے ہو میں مکائی کھلا ربائیاں توڑیاں بات سنو سائیں بڑی پیاریاں ربائی پڑھ دے ہو اللہ توڑے بچنے دی زندگی کرے میری گال سمجھے آئے وہ ہن بالکل اتمام مکمل ہو گیا بے بابا جدا بیری والا بابا وہ ہن ویندہ پیا حاج تھے وہ چورا سکولو چھٹو کیتی بھئی آج انہوں چھوڑنا ہے آج مبارک وہیں دے ونی ہے مکمل سامان تیار گڈی منگا لئی کارج بابا بہ گیا علی دا واسطے نے بہت بڑی گالے قدر کریا ہے کارج بہ کے انہوں کول کھلیں چور وے دے پہن بھئی اے ادھے گیا تے اسی ترکے تلے گڈی ٹور پئی ٹور دی ہوئی گڈی نو بابے آکے چھوڑا کھلوں میں گڈی کھلار کے اس شیشہ کھول کے نہ کار دا نکے برادہ ہاتھ نپ کے آکیا میرے ونجن تو بعد ترکے دا خیال رکھے اتھے چور مایوس ہو گئے فتح مکہ کے وقت اسلام کے ڈاکو محمد کے دین میں آ گئے تھے غدیر پہ علی کا ہاتھ بلند ہوا کافر مایوس ہو گیا آپ سلامت رہو سمجھے میں کہ پڑھ گیا مذاق نہیں علی ولی اللہ تیرے چھٹے امام کا فرمان میں دکھاؤں گا میرے پاس 10 سے 15 کتابیں ہیں مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ما جعل اللہ نبیا قط الا بولایتنا عام بندوں کو چھوڑ دے اللہ نے کسی نبی کو نبی نہیں بنایا جب تک اس نے 14 کی ولایت کے اقرار نہیں کیا توجہ فرما رہے ہو میں کچھ کہہ رہا تھوڑا سا میری بات سمجھ آ رہی ہے حد نہیں ہوگی بندے علم غیب پہ شک کرے معصوم کے حاضر ناظر ہونے پہ شک کرے معصوم کے ولایت تدبینے پہ شک کرے خدا کے بندے علی حجت اللہ ہے علی باب اللہ ہے علی لسان ایت اللہ شیخ تقی باجد کتاب میرے پاس اب بھی موجود ہے اس میں لکھا ہوا ہے ہر زمانے کی حجت لسان اللہ ہوتی عین اللہ ہوتی ید اللہ ہوتی میں بالکل چھوڑن تے آیا کھلا توڑی محبت ہے جب میں آیت پڑھ دا تو فیصلہ توڑے تے چھوڑے نا سورہ فیل ہے پارہ نمبر 30 ہے مالک نے فرمایا علم تارا کیفا فعال ربک باصحاب الفیل اچھا محنت کر رہا ہوں میرے علاقے کے بزرگ بیٹھے ہو علی کا واسطہ 14 کو سوچنا نہیں انہیں ماننا ہے جو آل محمد کے اختیارات پہ شک کرتا ہے نا وہ مجمع میں آتا مرد ہے گھر عورت بن گیا بولے بولے سے جلے میں چھتے پڑ گئے سلامت رہے آپ سلامت بہت پیارے عزادار مولا توڑی زندگی دراز کرے میری بات سمجھی ہے یہ سارا واقعہ پڑھنا نہیں حسن مجتبہ نے دربار شام میں قرآن لاؤ میں باوضو کھڑا ہوں ممبر ہے میں ہاتھ رکھ کے کہنے کے لیے تیار ہوں ایک بندے کو عورت بنایا تھا دعا مانگ کے نہیں ارادے سے بنایا تھا توجہ فرما رہے ہیں صرف ارادے سے اسے عورت بنا دی مالک نے سورہ فیل پوری توجہ میں آیت پڑھ رہا ہوں فیصلہ آپ پہ انصاف آپ نے کرنا ہے اور میں 3-4 منٹوں میں سمیٹ چکا ہوں مالک نے فرمایا علم تارا کیف فعال ربک باصحاب الفیل حبیب آپ نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا تھا گھر وہیں میرے جے کروڑ بھائی عابد میرے جے کروڑ بندے پڑھ دے رہا مولوی فاضل عالم مجتہد پڑھ دے رہا پورا ٹل آ کے سی علی دی ولایت دس دے رہی ہے ہر بندے علی نو مننا کوئی نہیں
وہ علی تک آئیں کیسے ہم علی کو چھوڑے کیوں، دونوں اپنے خون کی تاثیر سے مجبور ہیں۔ کمال نہیں ہوگی یار، حد ہوگی، ہر بندہ نہیں مانتا بھائی، قرآن کی عزت قسم ہر بندہ نہیں مانے گا، ہو ہی نہیں سکتا ہر بندہ علی اللہ پڑھ لے، ہر بندہ علی کی ولایت محبت دل میں رکھ لے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نجس اور گندے برتن، نجس اور گندے برتن میں تو عام جاہل ان پڑھ دیہاتی عورت دودھ نہیں رکھتی جو عام نور ہے، علی اللہ کا نور ہے، حرام زادے کے دل میں کیسے آئے گا؟ توجہ فرما رہے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اچھا ہو سکتا ہے چاچے اورنگزیب نو بندے پیچھے آکڑ مولوی کی تو صدی آؤ جڑا ممبر تو کھلو کے حرامی کھلا دائی۔ ویسے عام طور پہ میں کتابیں رکھ کے پڑھتا ہوں، گھر ہے مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوئی، میں اپنی پڑھائی کا ذمہ دار ہوں۔ غدیر کے بعد نبی نے علی کو سامنے لکھو، دو کتابیں علماء اہل سنت لکھ گئے ہیں، فصول المہمہ، ریاض النظرہ، دونوں میں یہ فرمان مصطفیٰ کا موجود ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اپنی کتاب اعمالی شیخ صدوق سے پڑھ رہا ہوں۔ غدیر کے بعد نبی نے علی کو سامنے بٹھا کے فرمایا تھا، یا علی جو میرے ذمہ تھا میں نے کر دیا، ہر بندہ تجھے نہیں مانے گا، لا یحبک الا طیب الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، علی تیری محبت وہ رکھے گا جو حلال زادہ ہوگا، تجھے وہ بھونکے گا جو حرام زادہ ہوگا۔ ایک گالی نہیں، یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ تھک گئے ہو، میں چھوڑ دینا، تھک گئے۔ اچھا بات اگر کوئی بندہ آکھے بھئی اخلاق دی گالتا نہیں، حرام ہی آکھنا۔ ملا سے یہ کہہ دو نہ ملنگوں کو ستاؤ، ملا سے یہ کہہ دو نہ ملنگوں کو ستاؤ، علی اصول ہے کہ فروع مجھے اتنا بتاؤ، علی اصول ہے کہ فروع ہے مجھے اتنا بتاؤ، تم نماز میں بھی علی کی گواہی نہیں دیتے، ایک بات بنو ہم کو خمینی کا جنازہ تو سناؤ۔ نعرہ رہبر معظم آیت اللہ العظمہ سید خمینی رضوان اللہ علیہ کا جنازہ آیت اللہ سید گل پیگانی نے پڑھایا تھا اور اس میں علی کی ولایت کی گواہی دی تھی۔ ثبوت کے لیے نوکر حاضر، ثبوت کے لیے نوکر حاضر، ثبوت کے لیے نوکر حاضر ہے۔ اتنے بڑے عالم مجتہد فقیہ آیت اللہ کا جنازہ سید گل پائن، جب آقا گل پیگانی پہ سوال ہوا تھا یہ آپ نے جو علی کی ولایت کی گواہی آگے دی ہے، عام طور پہ تو نہیں دیتے تھے، قرآن کی عزت کی قسم انہوں نے فرمایا تھا میں تو خمینی کا جنازہ نہیں پڑھ رہا تھا، آگے آگے امام پڑھ رہا تھا، پیچھے پیچھے میں پڑھ رہا تھا، امام زمانہ پڑھ رہے تھے۔ بابا بیون تو میں نے چھیڑنا نہ یہ تمہیں نہ زیادتی کی تھی، تو میں نے چھیڑیا ہے، میں نے پڑھنا نہ پہ بنجے۔ قرآن کی عزت کے ساتھ میری تقریر لائیو چل رہی ہے، میں جس عدالت میں بلاؤں میں حاضر ہوں۔ علی اور اولاد علی مصطفیٰ کی پوری حویلی ہر نمازی کی نماز میں شامل ہے۔ دعویٰ کیا ہے، دلیل سنو، بابا منظر شاہ جی مرشد بسم اللہ، اے میں عام طور پہ کو نہیں پڑھنا ہے ملنگ چھیڑے، یہ پورا گھر نماز میں ہے، میں نے دعویٰ کیا، میں دلیل دے رہا ہوں، صحیح بخاری ہے، اصول کافی ہے، سیاستہ دیکھ لو، شیعہ سنی کتاب، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، مصطفیٰ کا فرمان، کسی کی نماز نہیں ہوتی جب تک سورہ فاتحہ نماز میں نہ پڑھے۔ رکڑے ہو کے بویا جن سمجھ آوے وہ بندہ بولے، باقی چپ رہے، پڑھو ذرا سورہ فاتحہ، کیا ہے سورہ فاتحہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ بیٹھی ہیں، سید خمینی کی کتاب تفسیر سورہ الحمد میرے پاس موجود ہے، اس میں انہوں نے یہ مولا کا فرمان سید خمینی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فاتحہ شروع ہوئی، وضو کر لیا، مصلی پہ آ گیا، واجب نماز ہے، پڑھ رہا ہے نمازی، کوئی نمازی ہے شیعہ اہل سنت یوں پڑھے یا یوں پڑھے، فاتحہ پڑھے گا۔ فاتحہ میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فاتحہ شروع ہوتی ہے، سید خمینی نے لکھا ہے اپنے کتاب میں، علماء سنت لکھ گئے ہیں، علی مولا نے کوفہ کے ممبر پہ بیٹھ کے فرمایا تھا بسم اللہ کی با والا نقطہ میں علی ہوں، برداشت ہے اس بندے دی جڑا چپ رہی ہے، توجہ اچھا۔ ایک مرتبہ حاکم شام ابو سفیان کا بیٹا مدینہ گیا، اس نے وہاں جا کے نماز پڑھائی، نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھی، پیچھے وہ صحابہ کرام کھڑے تھے جنہوں نے محمد کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی، نماز تمام ہو گئی، بندے آگے بڑھے، انہوں نے دامن پکڑا، سر رکھتا ہم نسیتا، نماز میں چوری کر گیا ہے یا بھول گیا ہے، بسم اللہ کیوں چھوڑ دی؟ اس نے کہا بسم اللہ کی با والا نقطہ علی ہے اور مجھے علی نماز میں
اچھا نہیں لگتا۔ تصدیق ہو گئی کہ بسم اللہ کی با والا نقطہ علی ہے۔ اچھا میں منا کے وینا ہے، میں یہ نہیں آیا بسم اللہ کی با والا نقطہ میرا پیر علی ہے، نہ مننے مجمع سارے نہ منن کوئی گل نہیں، میں بھی توڑے نال ہوں۔ اگر کوئی مولوی کہ میں نہیں مانتا، خمینی صاحب کی لکھی حدیث لکھی رہے میں نہیں مانتا کہ نقطہ علی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے تو نہ مان، راوی ضعیف ہے روایت ٹھیک نہیں تو نہ مان، میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ آگے فاتحہ پڑھ، فاتحہ تو پڑھنی ہے نا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک خالص توحید ہے۔ آگے پڑھ اہدنا الصراط المستقیم، مصطفیٰ نے فرمایا یا علی انت صراط مستقیم، تیری مرضی ہے یار میں ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ بھی میں نہیں مانتا کہ حضور نے فرمایا علی تو صراط مستقیم، میں یہ بھی نہیں مانتا، یہ بھی حدیث کوئی نہیں، میں اس کے بھی ساتھ ہوں، چل یار اس سے بڑی چھٹی کیا ہوگی، یہ بھی اگر نہیں فرمان تو نہ مان۔ فاتحہ تو آگے پڑھنا، آگے کیا ہے ہن تسی توجہ کریا جڑے بار بار فرماندے پے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مصلی پہ کھڑا ہو کے توحیدی ہے، صرف اللہ، صرف اور صرف اللہ۔ میرے ملک کی دیواریں کالی کر دی لکھ لکھ کے اللہ اللہ کے علاوہ سارا شرک ہے۔ یہاں کہہ رہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، ان لوگوں کا رستہ جن پہ تیرا انعام ہوا، نماز اللہ کی ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ برداشت ہے تیری بھائی تو چپ کرے، برداشت ہے تیری۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ کون ہیں؟ ملک صاحب توجہ فرمانا، یہ کون لوگ ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پہ تیرا انعام ہوا۔ سید الساجدین نے دربار شام میں یزید کو مخاطب کر کے فرمایا تھا نحن الذین انعم اللہ علیہم، یزید جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے وہ ہم ہیں، جن پہ لعنت ہوئی ہے وہ تم ہو۔ نمازی بولے، روزہ دار بولے، توجہ فرما رہے ہیں، جن پہ انعام ہوا ہے وہ ہم ہیں۔ تو ایک علی کی بات کرتا ہے، فاطمہ کی پوری حویلی نماز میں شامل۔ امام شافعی نے کہہ دیا نہیں ہوگی نماز قبول، اہل بیت نبی تمہارے لیے یہ کافی ہے فضائل کے لیے، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو تم پہ درود نہ پڑھے۔ شیعہ اہل سنت بیٹھے ہیں، میں جانتا ہوں، چھتے ہی تو ڈیر اہل سنت رہاں دے، میرا گھر بیسیکلی چھتے ہوں رہا ہے سرگودے، دعا کرو اللہ چھتے چی کوئی کرم کرے۔ چھتے دیکھ مولوی نے میں آکھیا نماز درود پڑھنا ہے، میں انہوں کہندہ پہ آخری کالے وعدے نال اے آدھن ہور پڑھ لیکن نہیں بس اسا کہ جی پڑھنا، میں کہا نماز اللہ درود تا پڑھ، اسا کہ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و آل سیدنا محمد کما صلی اللہ علیہ ابراہیم و علی آل انکا پڑھ دیا گیا ہے، اللہم بارک علی سیدنا محمد و علی کما بارکت علی و علی آل ابراہیم۔ میں نے کہا ابراہیم کی بیویوں کی قرآن میں تعریف ہے، درود میں نہیں آئی۔ اوئے ہوئے تیری اپنی مرضی ہے، حضور کی چھوڑ دے، ابراہیم کے اصحاب کی قرآن میں تعریف ہے، درود میں تو نہیں آئے۔ وہ درود پڑھ جڑا اگے پیچھے سانی شیعہ تنگ کرنے واسطے پڑھ دیں، بڑے شریف میں گلا پڑھتا میں بلوچا ہیں وَأَزْوَاجِهِ وَبَنَاتِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَصَحْبِهِ، وہ سارے درود نماز چو لے آ۔ اس نے کہا نہیں وہ نماز میں آئیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی، پھر ماننا کمی آئے تو باطل ہوتی ہے، فاطمہ کی اولاد نہ آئے تو پھر باطل ہوتی ہے۔ وہ اور ہیں تطہیر والی حویلی اور ہے۔ میں ختم کروں، مجھے چھیڑا ملانگ نے مولا دی قسم میں تاں پڑھے، میں تو اتھاں ہی چھوڑیں دا پہ میں آخری گال کی تھی خلام۔ آج کیا دن ہے؟ وار کے آج اتوار، اے رمضان دا مہینہ ہے، اے مثال ہے اس تو گا اور گال کھائی نہیں، اے اس تو تحاد دے جو سمجھو تا، اے رمضان ہے نا، پچھلا شعبان آئی، ہر سپیکر مسجد چے اعلان ہویا ہے ایک تلاوت کرے 100 آیات اس مہینے، پورے قرآن دا ثواب۔ مہینہ بھی اللہ دا ہے، مہینہ شعبان ہی اللہ دا ہے، مہینہ گشوال ہی اللہ دا ہے، لیکن سارے برابر نہیں۔ اے میری آخری گال ہے، علی دا واسطہ توجہ فرمانا، سارے برابر نہیں۔ اتوار ہے، سوار، منگل، بدھ آئے گی، بدھ اور جمعہ برابر نہیں، کوئی پڑھ لے بدھ والے دن تو پڑھ لے، برابر نہیں۔ جمعے کی عظمت زیادہ ہے، بدھ کی عظمت کم ہے۔ اللہ نے اپنے پاس سے 4 کتابیں اتاری ہیں، توریت، انجیل، زبور، قرآن، چاروں برابر نہیں۔ مکہ حج پہ جاؤ 4 پتھر رکھے ہیں، 3 کو مارنا ہے، 4تھے کو چومنا ہے، چاروں برابر نہیں۔ رمضان
نہیں، انجیل اور قرآن برابر نہیں، آل عمران اور نسل سفیان برابر کیسے ہو رہی ہے؟ علی اور کمی برابر نہیں ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، بڑا مارا ہے امت نے محمد کی پاک بیٹیوں۔ میں پھر کبھی آیا میں تفصیل سے پڑھوں گا، میرے بعد عزت والے مولا کے ذاکر بیٹھے، جسے فضائل میں سمجھ نہیں آئی مصائب میں سمجھو۔ 1.25 لاکھ مجمع تھا محمد کے سامنے غدیر پہ، 1.25 لاکھ مجمع تھا، سارے حضور کی نبوت پہ ایمان رکھتے تھے۔ جنازے میں کتنے بندے آئے؟ جنازہ کیوں چھوڑا؟ اس نے فرمایا من کنت مولا۔ ہو سکتا ہے آپ کو کسی نے نہ بتایا ہو، کربلا کی جنگ صرف لا الہ الا محمد رسول اللہ کی جنگ نہیں، کربلا کی جنگ علی ولی اللہ کی جنگ۔ میں دکھاؤں گا، میں ذمہ دار ہوں۔ 53 خطبہ 53 خطبہ تیرے مولا حسین نے دیا ہے، 28 رجب سے لے کے عصر عاشور تک 53 خطبہ۔ آخری خطبہ بطول کے بیٹے نے ناکہ پہ سوار ہو کے دیا، 9 لاکھ کو دیکھ کے فرمایا مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ ابن بنت نبی کو، میں تمہاری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں مور محمد کا سہار ہوں، میں زہرا کا لال ہوں، میرا رستہ چھوڑ دو، میں ہندوستان چلا جاؤں گا۔ یہ کہا تھا میرے مولا نے، تذکرۃ الشہداء میں لکھا ہے، فرمایا حسین ابن علی نے 9 لاکھ سے فرمایا مجھے کیوں مارتے ہو؟ اور میں کربلا میں اکیلا بھی نہیں آیا، میرے ساتھ بہنیں بھی ہیں، میرے ساتھ بچے بھی ہیں۔ آگے سے جواب آیا تھا، 2 جواب آئے تھے، ایک سپیکر کے بغیر میں بتاؤں گا، ایک یہاں سنو۔ بغضا لابیک، تجھے مارنا ہے کیونکہ تو علی کا بیٹا، ساری جنگ ہی علی کے خلاف ہے۔ علی ولی اللہ کی خاطر وہ بی بی بازار میں آئی جو نانا کے روزے پہ آدھ رات کے وقت آتی۔ آپ سلامت تو سمجھ دسی آئی بھی میں علی ولی اللہ پڑھی آئی زہرا دے حق دی وجہ تو میں ہوں حالانکہ پڑھوں بی بی دا مسائب ہوں تو اڈی وجہ تو میں اسے بی بی دا مسائب پڑھ دا جیڑی پہلی ولایت دی شہید ہے۔ خدا واسطے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، شیعہ ہوتا ہی وہی ہے جو زہرا کے قاتلوں پہ لعنت کرتا ہے، مصلی پہ بیٹھ کے تسبیح پہ فاطمہ زہرا کے قاتلوں پہ لعنت کیا کرتا۔ لا الہ الا اللہ کی خاطر جو پہلا قتل ہوا وہ بی بی آسیہ کا ہوا تھا۔ محمد رسول اللہ کی خاطر جو پہلا قتل ہوا بی بی سمیہ کا ہوا تھا، عمار یاسر کی ماں کا۔ علی ولی اللہ کی خاطر جو پہلا قتل ہوا وہ زہرا کا ہوا ہے جو حسنین کی ماں کا۔ ابو العالیٰ مودودی بہت بڑا مذہبی آدمی تھا، عالم تھا، بڑا سکالر تھا، اس سے اس کے شاگرد نے پوچھا تھا دے دیتے کھجوریں لینے جو گئی تھی فاطمہ، کھجوروں کی وجہ سے آج تک یہ دھبا نہ آتا۔ اس نے کہا کھجوریں لینے نہیں گئی تھی، علی کی ولایت بچانے گئی تھی۔ مجلس میں منظوری ہے، میں ایک فقرہ مصائب کا پڑھتا ہوں۔ لعنت کیا کر فاطمہ کے دشمنوں پہ، مصلی پہ بیٹھ کے لعنت کی تسبیح پڑھا کر۔ قاضی سعید الرحمن متصب دیوبندی تھے، مبلغ اعظم مولانا اسماعیل نے انہیں لاہور میں شیعہ کیا تھا۔ 3 دن مناظرہ ہوتا رہا، فیصلہ نہیں ہوا۔ 3 دن جو دلیل بھی اسماعیل دیتا قاضی کاٹ دیتا، بڑا قابل آدمی تھا قاضی سعید الرحمن۔ اس نے کہا جو دلیل، وہ خود بتاتے تھے، جو دلیل اسماعیل آتا میں رد کر دیتا۔ تیسرا دن آیا، مجھے اسماعیل نے کہا قاضی کتابیں چھوڑ، وضو کر، مصلی پہ آ، کعبہ کی طرف منہ کر، قرآن سر پہ رکھ کے بتا زہرا دربار گئی ہے کہ نہیں گئی؟ بس ہے میں پڑھ گیا ہوں۔ قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے وضو کر لیا، مصلی پہ آ گیا، قبلہ رخ ہو گیا، قرآن میں نے ہاتھوں پہ اٹھا لیا، پھر میں نے مڑ کے دیکھا بھلا اسماعیل کی کیا حالت ہے۔ جب دیکھا تو اس کا امامہ کھلا ہوا تھا، گلے میں کپڑا ڈال کے بقیہ کی طرف منہ کر کے کہہ رہا تھا زینب کی ماں تیرا اپنا مقدر، محمد کی بیٹی تیرا اپنا نصیب۔ قاضی صاحب کہتی ہیں میرا جسم کانپنے لگا۔ میں نے کہا اسماعیل اگر سچ پوچھتا ہے دربار گئی تو ہے، کہتا ہے بتا جب گئی ہے تو کیا ہوا؟ کہتا ہے گئی تھی تو بال کالے تھے۔ اجرکم من اللہ، اللہ تیری چیخیں قبول کرے۔ واپس آئی تو بال سفید ہو گئے، مصلی پہ بیٹھی تو بیٹی نے نہیں پہچانا۔ ضعیفہ چھوڑ میری ماں کا مصلی، آواز آئی نہ رولا، میں صحابی کے دربار گئی ہوں، تو شرابی کے دربار۔ آخری فکر اجرکم من اللہ، نہ چھوڑنا علی کی ولایت، نہ چھوڑنا حسین کا ماتم، نہ چھوڑنا سادات کی عزت۔ بطول کے قاتلوں سے کمپرومائز کبھی نہیں ہو سکتا۔ محمد کو امتی وہی ہے جو محمد کی بیٹی کا حیا کرے۔ بڑا روئی ہے بابا کے جانے کے بعد،
بڑا روئی ہے۔ ایک دن امیر کائنات گھر آئے، بی بی رو کے فرماتی یا علی میں نے سنا ہے بندے آپ پہ سلام نہیں کرتے، یا علی میں نے سنا ہے بندے آپ کو اب سلام کرنا چھوڑ گئے۔ فرمایا نہیں فاطمہ، بات آگے بڑھ گئی ہے، میں سلام کرتا ہوں بندے جواب ہی نہیں دیتے۔ رو کے کہتی ہے نہ کیا کر بے قدروں پہ سلام، تیری زندگی ہو بے بھائی، نہ کیا کر، تیری قدر مصطفیٰ جانے جو خدا جانے۔ بڑے دکھ دیکھے ہیں محمد کی بیٹی نے، 95 یہ 75 دن زندہ رہی ہے، دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی۔ اللہ معجل وفاتی، اپنی موت کی دعا مانگتی ہے زہرا۔ کوئی سید بیٹھے ہیں، مجھے اجازت دیں میں روایت پڑھوں مرشدزادہ، روایت آخری ہے، میں کنیز کا بیٹا ہوں، جو ہے میں اس سے پردے سے پڑھوں گا۔ میں شام سے کتاب فوٹو سٹیٹ کروا کے لایا تھا، بڑی نایاب کتاب ہے جس میں یہ روایت ہے۔ سادات معافی دینا، اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے۔ ملک صاحبان یہ صف بچھاتے رہو۔ ابی ابن کعب راوی ہے، کتاب کا نام ہے الہجوم علی بیت فاطمہ، زہرا کے دروازے پہ لوگوں کا رش۔ وہ آتی تھی تو نبی کھڑے ہو جاتے تھے، کمیوں کا رش ہے بی بی کے دروازے پہ۔ ابن کعب کہتا ہے میں نے دیکھا نبی کو گئے ہوئے، ماتم کی تیاری کرنا، میں بہت بڑا مسئلہ پڑھ رہا ہوں، نبی کو گئے ہوئے تھوڑے دن ہوئے تھے۔ ابن کعب کہتا ہے مجھے مدینہ کی گلیوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا کوئی جنگ ہو گئی ہے؟ اس نے کہا جنگ نہیں ہوئی، 70 بندے نے زہرا کے گھر پہ حملہ کر دیا، ان کے ہاتھوں میں آگ کا سامان تھا۔ میری طرف دیکھنا، کہتے ہیں علی کو باہر نکالو ورنہ آگ لگا دیں گے۔ فضہ نے کہا ان فی دار فاطمہ، تو گھر میں محمد کی بیٹی بیٹھی ہے۔ انہوں نے کہا پھر اگر بیٹھی بھی ہے تو کیا، ہم آگ لگا دیں گے۔ سادات معافی دینا، انہوں نے دروازے پہ لکڑیاں کٹھی کی، آگ لگانی شروع کی۔ 70 بندہ باہر سے تھا، اکیلی بطول اندر سے تھی۔ بی بی نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے، فرمایا اندر نہ آنا، میری بیٹیاں پردے دار ہیں، اندر نہ آنا، میرے حسنین ڈر جائیں گے۔ یا جبریل رکتا رہا ہے، یا عزرائیل اجازت لیتا رہا ہے، مر جاتا فکرہ نہ پڑتا۔ دروازہ جلنے لگا، ایک کتے نے جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا، دروازہ زہرا کے پہلو پہ آیا، آواز آئی فضہ میرا محسن قاتل ہو گیا۔ فوج زہرا کے گھر میں آ گئی، انہوں نے آ کے علی کے گلے میں رسی ڈالی۔ زہرا نے دیکھا، دامن میں ہاتھ رکھا، چھوڑ دو علی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ ایک کتا کہتا ہے کنفذ کیا دیکھ رہا ہے، یہ فاطمہ کا ہاتھ چھڑوا، مر جاتا فکرہ نہ پڑتا۔ اس نے اونٹ کے چمڑے سے بنا ہوا تازیانہ اٹھایا، تازیانہ علی کو نہیں مارا، حسنین کو نہیں مارا، تازیانہ مارا